بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے جو آج پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اور ٹوٹل 23 بلز ہیں جو منظور کیے گئے ہیں۔ اس کی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بتائی نہیں گئیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے اہم بلز اس میں پاس کیے گئے ہیں اور آج کتنا تاریخی دن تھا پاکستان کے لیے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل الرحمان نے بھی دھمکی دی ہے، بلاول زرداری اور شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے۔ لیگل ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں، وفاقی وزیر قانون ہوں یا سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا قانون چیلنج ہو سکتا ہے، یا جیسے آج اپوزیشن کو اتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے، دوبارہ اپوزیشن کو ناکامی اور شکست ہوگی اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ عدالت نہیں جائیں گے، اگر عدالت جاتے ہیں تو کیا عدالت سے بھی اتنی بڑی شکست ہوگی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پنجاب کے صدر مسلم لیگ نون کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تک 26 جو ممبر تھے پی ٹی آئی کے ممبر آف پارلیمنٹ، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن عین موقع پر وہ ہمارے ساتھ دغا دے گئے۔ وہ کیا معاملہ ہے، اور وہ ایک دلچسپ معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، ناظم جوکھیو قتل کیس میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور بالآخر جو بھائی تھے ناظم جوکھیو کے، جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی، تفتیشی افسر پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، وہ ان کی درخواست منظور ہوئی ہے، اور تفتیشی افسر کو چینج کیا گیا ہے۔ نئی تفتیشی ٹیم کا ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اے آئی جی تنویر عالم اوڈھو نئی 3 رکنی تفتیشی ٹیم کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیم میں ڈی ایس پی غلام علی جمانی اور انسپیکٹر سراج احمد لاشاری شامل ہیں۔ تفتیشی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تفتیشی ٹیم کی تبدیلی کا فیصلہ مقتول کے اہل خانہ کی درخواست پر کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو عدم اعتماد کیا تھا اس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقتول ناظم جوکھیو کے اہل خانہ نے 15 نومبر کو تفتیش کرنے والی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ تفتیشی جو ٹیم ہے اس کو تبدیل کیا ہے، اور اب ایک بڑی ٹیم بنائی گئی ہے، اور اس میں سینئر افسران شامل کیے گئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تفتیشی ٹیم ہے، ناظم جوکھیو کو انصاف ملے گا، اور جام اویس اور جام عبد الکریم یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھی جے آئی ٹی کا فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ کیبنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، اور اس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور سمری تیار ہو گئی ہے، تو وہ بھی جلد از جلد جب یہ معاملہ پہنچے گا تو اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ناظم جوکھیو کیس ہے اس میں تیزی کے ساتھ پھر ورکنگ شروع ہو جائے گی اور تفتیش آگے بڑھے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ آج اجلاس تھا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے بڑی اہم قانون سازی آج کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ 33 ٹوٹل بل ہیں جو پاس کیے گئے ہیں، اور اس میں اپوزیشن احتجاج کرتی رہی ہے، لیکن اس احتجاج کے باوجود آج بڑی اہم جو بل ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں۔ اس میں کثرت رائے سے خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد روکنے کا جو بل ہے 2021 وہ منظور کیا گیا ہے، اور کثرت رائے سے جو دوسرا بل ہے وہ جو تنظیم سازی کمپنیز بل 2021 ہے وہ بھی پاس کیا گیا ہے، اور پاکستان قومی جہاز رانی کارپوریشن ترمیمی بل 2021 بھی پاس کیا گیا ہے۔ زرعی تجارتی مقاصد کے لیے قرضوں کی فراہمی کا بل، اور اکیڈمی ادبیات ترمیمی بل، یہ جو اکیڈمی ہے جیسے اقبال اکیڈمی ہے اس کے حوالے سے بل پاس کیا گیا ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ترمیمی بل، گوادر پورٹ اتھارٹی ترمیمی بل، اور اس کے علاوہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ترمیمی بل، اس کے علاوہ امیگریشن کا کارپوریٹ تنظیم سازی کا کمپنیز بل 2021 بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے، اور جیسے اینٹی ریپ آرڈیننس ہے وہ بھی منظور کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ بل ہیں جو پاس کیے گئے ہیں، اور جیسے گوادر پورٹ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے اور الیکشن سے ہمیشہ کے لیے دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہیں پہ مختلف جو چھوٹے موٹے چیزیں تھیں
جیسے مردم شماری کا اتنا بڑا ایشو تھا، اور جتنا بڑی دھاندلی مردم شماری میں پاکستان پیپلز پارٹی زرداری اور زرداری مافیا نے کی، آج آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف سے زیادہ تکلیف تو بلاول زرداری کو تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آصف زرداری بھی ساری بیماریاں جو عدالتوں میں ہوتی ہیں وہ چھوڑ کر پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھے تھے، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف تھی۔ اور نہ صرف جو اوورسیز پاکستانیوں کو حق دیا گیا ہے، نہ صرف جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے، بلکہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے، جو ایک بڑا اہم بل سندھ اور کراچی کے حوالے سے پاس ہوا ہے، اس پر بڑی تکلیف ہے، کیونکہ جو نئی مردم شماری ہوئی تھی اس کے یہ بہت بڑے بینیفیشری ہیں، اور بالآخر یہ معاملہ بھی وائنڈ اپ ہوا اور یہ معاملہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کانفیڈنس میں تھے، اور ہمارا کانفیڈنس بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 کے قریب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن عین موقع پر وہ ہمیں دغا دے گئے اور وہ آج ہمیں نظر نہیں آئے۔ اس پر جو علی محمد خان ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، علی محمد خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو تماشا لگا رہے ہیں اور آپ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، کون سے 26 لوگ؟ آپ کی مریم نواز بھاری بھاری تقریریں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 25 سے 30 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اور پھر سینٹ کے جو الیکشن تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارے کے سارے تو پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ کی ٹکٹ کہاں گئی تھی؟ آپ کا یہ سارا معاملہ کہاں گیا؟ اب آپ کہتے ہیں 26 آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو تیار کیا ہوا تھا۔ تو علی محمد خان نے کہا ہے کہ آپ پہلے یہ تو بتائیں نا کہ آپ کے 219 ممبران میں سے آج صرف 203 تھے، 16 آپ کے اپنے کدھر گئے؟ آپ ان کا بتائیں۔ 26 آپ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے چھوڑیں، آپ اپنے 16 کا بتائیں، جس پر پھر رانا ثناءاللہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ 26 یا تو جہانگیر ترین کے میرے خیال میں کو اپنے مائنڈ میں بنا کر بیٹھے تھے کہ شاید جہانگیر ترین ان کو کوئی ریلیف دے جائیں، اور 26 اس کے بھی نہیں ہیں، لیکن ویسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہوں۔ لیکن رانا ثناءاللہ آپ جانتے ہیں کہ باتیں اور بات کرنے میں اور بات چھوڑنے میں بڑے ماہر ہیں، اور ایسی ہوا میں شوشہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن علی محمد خان نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے کہ جن کے اپنے 16 نہیں تھے وہ ہمارے 26 کیا لے کے جاتے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کے جو کرتوت ہیں عوام بھی جانتی ہے اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی جانتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس معاملے میں جو عمران خان ہے وہ واقعی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور عمران خان کی جو کامیابی ہے وہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، بلاول زرداری نے بھی بڑے سخت جملے کہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ نے غنڈہ گردی کی ہے، پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحادیوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور زیادتی ہوئی ہے۔ جو بل پاس کیے گئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور ہم ان کو لے کر جائیں گے عدالت میں۔ عدالت میں کن بلوں کو لے کر جایا جاتا ہے؟ اس پر سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے اور بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے۔ پہلے جو اٹارنی جنرل صاحب کا انور منصور صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انور منصور صاحب کو بھی ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے وہ لے گئے تھے، اور جو معاملہ تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو 10 رکنی بینچ بنا تھا، تو اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے ایک بات کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ کچھ آنریبل ججز وہ بھی ہیں جو اس بینچ کا حصہ ہیں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو پٹیشن تیار کرنے میں بھی شامل تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو گھر جانا پڑا، ان کے خلاف پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن جس طریقے سے کہتی ہے کہ ہم اسے چیلنج کریں گے، اگر کوئی بل یا قانون آئین اور قانون کی مطابقت میں بنا ہو تو اس کو پارلیمنٹ کے کسی کام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالت میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ترمیم اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی ہے تو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ اسپیکر چلاتا ہے، اور اسپیکر کے اقدامات کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتوں میں صرف اس صورت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا
آئین کے ساتھ تصادم آ جائے، جہاں آئین خاموش ہو اور قانون سازی آ جائے اور پارلیمنٹ کی مشترکہ جو اوپینین ہے وہ آ جائے، تو اس کے بعد وہ بل چیلنج ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے جانا، ریلیف ملنا تو الگ بات ہے، چیلنج ہی سرے سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف یا بلاول زرداری کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو عدالت میں لے کر جائیں گے، عدالت میں لے کے جانے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور عدالتیں ان کو اس لیے ریلیف نہیں دیں گی کہ یہ بل نہ کسی قانون کی خلاف ورزی میں بنا ہے، نہ آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے، یہ بلکہ آئین، قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں بنا ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ اب ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جو بن گیا ہے، اب یا تو یہ پارلیمنٹ میں اس سے بڑی کوئی جو ان کے پاس کوئی گنتی ہے اور تعداد ہے وہ زیادہ لے ہیں تو پھر ختم کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عدالت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور فروغ نسیم صاحب نے بھی بڑی کلیئر بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ عدالت نہ جائیں، کیونکہ عدالت جائیں گے تو وہاں بھی ان کو شکست ہوگی۔ عدالت جانا ان کا حق ضرور ہے، لیکن عدالتوں میں تب جایا جاتا ہے جب پارلیمنٹ نے کوئی بل غیر قانونی طریقے سے پاس کیا ہے، آئین کی مخالفت میں جا کے پاس کیا۔ جب ایسی کوئی بات نہ ہو تو یہ عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی کارروائی عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتی، اور یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ جو عدالت میں کارروائی ہوگی وہ چیلنج نہیں ہوگی۔ تبھی تو یہ جو بدماشی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کے خلاف باہر کہیں جا کے مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، پرچہ درج نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالتی کارروائی کہیں پہ چیلنج نہیں ہوتی۔ تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے جو مشترکہ اجلاس میں بنائے گئے قوانین ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑے سینئر قانون دان ہیں، اور ان کی اوپینین کے بعد شہباز شریف اور بلاول زرداری کا جو یہ شوق تھا، جو ایک طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے اور دوسری طرف فاروق اچنائک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے، وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور دونوں وہ کرمنل لاء کو جاننے والے ہیں، شاید وہ کانسٹیٹیوشنل کچھ طرح نہیں جانتے جس طرح بابر اعوان صاحب یا فروغ نسیم صاحب یا علی ظفر صاحب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو مزید ناکامی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔